غور سے سن لیجئے، سیانے بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں باپ کچھ بھی نہ کماتا ہو، کچھ بھی نہ دیتا ہو، لیکن گھر میں موجود ہو، چاہے چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہو، بڑا سہارا ہوتا ہے، بڑی سمجھ لیجئے حوصلہ ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں نوٹ کر لیجئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں، کہ یہ مدینے سے مکہ جا رہے تھے، رستے میں ان کے پاس سواری بھی تھی گدا، اور یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر پگڑی بھی تھی دھوپ سے بچنے کے لیے۔ رستے میں جا رہے تھے مکے کی طرف، تو ایک بندے کے وہ پاس سے گزرا، کوئی پینڈو آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، اسے آواز لگائی، کہا الست ابن فلان ابن فلان، اور تو کہیں فلاں کا بیٹا تو نہیں کہیں؟ ہاں جی میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ جیسے اس نے کہا فوراً گلے لگائے، ملا، اور پھر اس کے بعد کہا تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جاؤ گے؟ یہ میری سواری پکڑو، یہ لے جاؤ، اور تم دھوپ میں ننگے سر اپنی پگڑی اتاری اس کو دی۔ ساتھ والے کہنے لگے جناب وہ پینڈو آدمی، عام آدمی، دیہاتی آدمی، آپ کو چند ستو بھی دے دیتے خوش ہو جانا تھا، آپ نے اس کو سواری بھی دے دی، اب پیدل جائیں گے آپ، اور اپنی پگڑی بھی اس کو دے دی۔ کہاں تمہیں نہیں پتا، نبی اسلام سے میں نے حدیث سنی ہے، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے ابا کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا، سگے باپ کے دوست کی اتنی قدر کی جا رہی ہے، اس کے بیٹے کی اتنی قدر کی جا رہی ہے، اور ہاں جناب اپنے ابا کو کس طرح کی باتیں سنانی پڑتی۔ اور ہوتا کیا ہے، ذرا ابا کو ایک چیز مانگ لے، بیٹا میری ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد کس طرح اس کی زبان کھلتی ہے، نہ اس کو پتہ چلتا ہے سامنے رشتہ کون سا ہے، نہ اس کو پتہ چلتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے نبی اسلام نے کہا تھا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وہ جنت کا مین گیٹ ہے، بنیادی دروازہ ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ پڑھا سنا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن اس جنت میں جانا تو دروازے سے گزر گیا نا، دروازے ہی نہ کھلا تو۔ اس لیے الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے جو گنوائے نا، کتنے دروازے جنت کے؟ باب الصلاۃ بھی ہے، باب الصدقہ بھی ہے، باب الریان بھی ہے، نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے، روزے والے باب الریان سے، صدقے والے باب الصدقہ۔ لیکن جو باپ کی خدمت کرتے تھے، عزت احترام کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، ان کو جس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس کا نام ہے اوپر لکھا ہوا ہے باب الوالد، والد کا دروازہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے دنیا سے جا چکے یا اللہ ان پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی فکر کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے، اور اپنے والدین کی بھی عزت و احترام کرے۔ اس لیے وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا نا، کہ جب وہ دیوار بنائی تھی اجرت نہیں لی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا؟ کہا یتیم بچوں کا یہ مال تھا، اور دیوار گرنے والی تھی، قریب تھا کہ دیوار گرتی اور لوگوں نے مال اٹھا کے لے جانا تھا، یتیموں کو ان کا مال ہی نہیں ملنا تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا ہی نیک تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نیکی کا صلہ یہ دیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کو منتخب کر دیا۔ اس لیے یہ چیزیں قرآن میں بیان ہوتی ہیں، حدیث میں بیان ہوتی ہیں، صرف اور صرف سبق کے لیے، نصیحت کے لیے، عمل کے لیے، اور یہ ہے کہ اخلاق و کردار میں امپرومنٹ کے لیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔